السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر سے جڑے ہوئے جو ممالک ہیں جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ، یہاں پر جو ہے اکابر پرستی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس حوالے سے فرقہ دیوبند کا اس وقت میں کہوں گا موجودہ اکابر جو ہے وہ تقی عثمانی صاحب ہے۔ اچھا، تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ ایک بڑے عالم ہیں اور ان کے بلکہ مفتی بھی ہیں، مفتی تقی عثمانی کے ساتھ لگتا ہے نام کے، جو کہ شفیع عثمانی صاحب کے بیٹے ہیں۔ شفیع عثمانی بھی بہت بڑا نام ہے، وہ تو دنیا میں اس وقت نہیں ہے۔ یہ کراچی کے اندر دارالعلوم کراچی کے بانی وہی ہیں، ان کے والد تھے، اور اس کے بعد کافی بڑے اراضی کے اوپر وہ زمین پہ وہ بنی ہوئی ہے۔ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں یا جنہوں نے دیکھا ہو تو وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہزاروں میں کیا میں تو کہوں گا لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جو ہے لوگ پڑھ کے جا چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے یہ تو میں ان کا تعارف کرا رہا ہوں، وہ خیر ان کے تعارف وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سب ان کو جانتے ہیں۔ اچھا، علماء دیوبند کی رائے ان کے بارے میں جو ہے وہ وہی ہے کہ یعنی وہ اگر کوئی سی بات پہ وہ فتویٰ جاری کر دیں یا کوئی اپنی رائے دے دیں تو سب اس پہ متفق ہوتے ہیں آنکھ بند کر کے۔ اچھا، ان علماؤں نے یہ باتیں بھی پھیلائی ہوئی ہیں کہ ان کی تعریف کے اندر یعنی اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ نعوذ باللہ بعض جگہ میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے حکم کو رد کر سکتے ہیں۔ میں علماء دیوبند کی بات کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو علماء حق علماء دیوبند کہتے ہیں، تو وہ اللہ کی بات کو رد کر سکتے ہیں لیکن تقی عثمانی صاحب کی بات کو رد نہیں کر سکتے۔ اتفاق ہے کہ رمضانوں کا مہینہ تھا اور میں قرآن پڑھ رہا تھا مسجد میں بیٹھ کے، تو بیان القرآن ان کا لکھا ہوا ہے، تو سورہ بلد کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو اس کے ٹرانسلیشن کے اندر جب میں ایک جگہ آیا تو میں نے ایک دم چونکا کہ میں نے کہا یہ تو ترجمہ غلط ہے۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ مس پرنٹنگ ہے، تو میں ذرا وہ کھول لیتا ہوں پہلے سورہ بلد، اور پہلے میں سورہ بلد کی وہ آیت دکھا دوں جس میں غلطی مجھے نظر آئی۔ وہ ہے نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کی جواب یہ 17ویں آیت ہے۔ اس پہ جب پہنچتے ہیں تو لکھا ہوا ہے یہاں ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور 18ویں میں ہے اولئک اصحاب المیمنہ۔ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے، پہلے میں اپنا ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر ہم مختلف تراجم کو دیکھیں گے اور پھر تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ دیکھیں گے جس کے اوپر میں نے اعتراض اٹھانا ہے ابھی۔ یہاں لکھا ثم کان من الذین آمنوا، یعنی پھر وہ لوگ ہوئے ایمان والوں میں سے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی، اور جنہوں نے صبر وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کیا، اور وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کی تلقین کی، یعنی تواصی بالصبر اور تواصی بالمرحمہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اب میں یہ تو ترجمہ میں نے کیا، پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے اگلی آیت میں اولئک اصحاب المیمنہ، اور یہ دانے ہاتھ والے ہیں۔ اب ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے میں تقی عثمانی صاحب کو ترجمہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں، اور پھر دوسرے تراجم بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے جی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ۔ پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی۔ اب یہ یہاں لکھ رہے ہیں پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا۔ اگر میں جونا گاڑی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو لکھے پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی وصیت کرتے ہیں۔ تو جونا گاڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شامل نہ ہوا۔ اچھا جی، کنز الایمان کے اندر لکھا ہے پھر وہ ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی، یعنی جو ایمان لائے انہوں نے بھی شامل کر لیا ایمان لائے کا۔ اچھا جی، اس کے بعد میں امین اصلاحی صاحب پھر وہ بنے ان میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی اور صبر اور ہمدردی کی نصیحت کی۔ طاہر القاضی صاحب لکھتے ہیں کہ پھر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ایمان لائے اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی ہیں سب آپ کو یہی ملیں گے سوائے ان کے۔ تو یہ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ میں ایک دم چونکا کہ میں نے کہا شاید یہ مس پرنٹنگ ہے۔ تو میں گھر آیا، گھر آنے کے بعد میں نے موبائل کھولا اور میں نے اس کے اندر دیکھا کہ ان کا ترجمہ نکال کے جب میں نے دیکھا تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔
اب آپ بیان القرآن میں بھی دیکھیں گے تو یہ لکھا ہوگا میں بھی شامل نہ ہوا، جبکہ وہ شامل ہوا ہے۔ اچھا اگر ان کے حساب سے تو یعنی وہ ایمان والا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی آیت کیا بتاتی ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، میمنہ کہتے ہیں داہنے ہاتھ والوں کو۔ یہ تو قرآن میں کئی جگہ مل جائے گا کہ جو لوگ جنتی ہیں وہ داہنے ہاتھ والے ہوں گے، یعنی جن کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنتی ہیں۔ اب یہاں تو انہوں نے دوزخی بنا دیا، تو اب یہ مسئلہ میرے لیے بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ میں نے امام صاحب کو، جو مسجد کے امام تھے، میں نے ان کے سامنے بغیر ترجمے کا قرآن کھولا اور میں نے کہا میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا آپ دیکھ کے مجھے بتائیے کہ کہیں میں غلطی پہ تو نہیں ہوں۔ تو جب میں نے ان کو کر کے بتایا انہوں نے کہا نہیں بالکل صحیح ہے، کیونکہ ایک لفظ سے انہوں نے بھی کہا سما کا مطلب پھر کانا من تھا یا ہونا والی بات ہے، من الذی ان لوگوں میں سے آمنو جو ایمان لاتے ہیں، وتواصوا اور جو تواصی بالصبر، وتواصوا بالمرحمہ اور تواصی بالمرحمہ کے اس میں آتے ہیں، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ داہنے ہاتھ والے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بہانے ہاتھ والے ہو جاتے اگر نہیں ہوتے تو۔ لیکن جب انہوں نے کہا تو میں نے ان کو سامنے بیان القرآن رکھا اور ترجمہ دکھایا، تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ نہیں یہ غلطی سے جو نا لگ گیا ہے۔ میں نے کہا غلطی سے نہیں لگائی ہے، یہ ساتھ میں بھی لگایا، یعنی تاکیدی جملہ بن رہا ہے یہ کہ ان میں بھی شامل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں نا کم از کم یہ تو کر لیتا، یہ بھی نہیں کیا۔ تو جب میں نے ان کے سامنے رکھی تو وہ غور کی، میں نے کہا کہ لفظ سے غور کرتے ہیں اس پہ، تو وہ کہنے کہ مس پرنٹنگ ہے یہ وہ، یعنی وہ مان نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ بھی عقائد علماء دیوبند سے تعلق رکھتے تھے اور عالم بھی تھے، تو وہ مان نہیں رہے تھے۔ تو میں نے کیا کیا، موبائل کھولا ان کو دکھا دیا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو حیران تو وہ بھی ہوئے۔ پھر انہوں نے شفیع عثمانی صاحب کا ترجمہ لے کر آئے، وہ نکال کے کہہ رہے ان سے دیکھتے ہیں، تو ان سے بھی میچ نہیں ہوا۔ تو بہرحال میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات کو آگے بڑھائیں، تو انہوں نے کہا نہیں اتنے بڑے ہیں عالم ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، اور ان کے اوپر میں کیسے مطلب آواز اٹھا سکتا ہوں۔ اب انہوں نے کچھ تو ہوگا جو انہوں نے لکھا ہے، یہ اس طرح مطلب نہیں وہ ان کی تعریف میں لگے رہے۔ اینی وے میں بہرحال میں نے پرچے پہ لکھا اور لکھ کے میں دارالعلوم چلا گیا۔ میں نے کہا جی مجھے تقی عثمانی صاحب سے ملنا ہے وہاں، تو انہوں نے کہا جی وہ تو یہاں نہیں ہے، اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں اور شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہ پرچہ ان کو تھما دیا، میں نے کہا یہ ان کو دے دیجیے گا جب آئیں تو، کہ اصلاح کر لیں، اس کے اندر تھوڑی سی غلطی ہو گئی، کیونکہ انسان غلطی کر سکتا ہے۔ اب بیان القرآن جب آپ دیکھیں گے نا، تو جب آپ پڑھیں، اگر آپ لے کے دیکھ لیں تو اس میں کہیں انہوں نے ترجمہ کیا تو نیچے لکھا ہوگا کہ میں فلانی جگہ تھا جب میں نے یہ ترجمہ کیا، کبھی وہ مدینہ میں تھے، کبھی مکہ میں تھے، مطلب یعنی سفر میں انہوں نے وہ ترجمہ کیا۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ سفر میں انسان مطلب یعنی ہو سکتا ہے کہ نیند کی غنودگی میں ہو یا لیٹ آور سے بیٹھ کے لکھ رہے ہوں، تو اس میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ تو بہرحال میں نے یہ سوچ کے درگزر کرنے کے لیے وہ میں نے ان کو پرچہ پکڑایا، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نہیں جی وہ آپ ایک کام کریں، یہ دارالفتہ میں دے دیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں کوئی فتویٰ لینے تھوڑی آیا ہوں کہ جو میں دارالفتہ چلا جاؤں یہ لے کے۔ میں نے کہا یہ آپ کو میں نے پرچہ دے دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ دیں یا نہ دیں۔ بہرحال جو رویہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا جی میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے، باقی پرچہ پکڑا کے میں آ گیا۔ تو انہوں نے بڑی حقارت سے مجھے دیکھا۔ اینی وے بہرحال میں آ گیا۔ تو یہ میں واحد آدمی نہیں ہوں جو تقی عثمانی صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں کہ پیشاب سے سورہ فاتحہ تقی عثمانی، بس آپ اتنا لکھیں خالی، تو آپ کے سامنے کیا آتا ہے آپ خود دیکھیے گا۔ سن 2012 میں انہوں نے اپنی کتاب میں مطلب یعنی صاحب ہدایہ کے حوالے سے انہوں نے ایک فتویٰ درج کیا تھا، جس میں یہ بات تھی کہ اگر بیماری کی غرض سے اگر آپ مطلب پیشاب سے سورہ فاتحہ بھی لکھتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے۔ تو اس کے اوپر ضرب حق کے نام سے ایک چینل ہے گا، آپ اس کو سرچ کریں، اس میں عتیق گیلانی صاحب ہیں جنہوں نے ان کے اوپر آواز اٹھائی تھی اس زمانے میں۔ تو انہوں نے ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں اس ٹائم علامہ برنولی ٹاؤن زندہ تھے، یوسف لدھیانوی صاحب، تو یہ برنولی ٹاؤن گئے تو انہوں نے سوچا آپس میں کچھ لوگوں نے بیٹھ کے کہ اگر ہم ان کا نام لیتے تو کبھی فتویٰ صحیح ملے گا نہیں۔ تو انہوں نے اس طرح لکھا فتویٰ، سوال کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پیشاب سے فاتحہ علاج کی نتیجے سے ہو تو کیا وہ جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا ان کو کہ نہیں وہ تو حرام ہے اور ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، انہوں نے یہ بھی لکھ دیا۔ بال وہ پھر اس کے پرچے بٹے کافی، اس زمانے میں کراچی میں جو ہے بڑا زور و شور پہ ہوا۔ اچھا اس حوالے سے بریلویوں کو موقع ملا
اور انہوں نے بڑا پرچار کیا، باقاعدہ پرچے بیٹھے بہت. تو جب یہ آواز اتنی بڑے پیمانے پہ اٹھی تو بہرحال انہوں نے معافی بھی مانگی تھی اس ٹائم پہ، اور اپنی مطلب یعنی انہوں نے اس کے اندر کتاب سے بھی نکالا، انہوں نے اس کو جو انہوں نے کتاب شائع کی تھی فتووں کی اپنے، اس میں سے بھی نکالا. تو بہرحال کہ ضرب مومن کے میرے خیال سے ہفتہ وار کوئی چلتا تھا اس زمانے میں، اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ معافی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں نے نکال دیا ہے. اس کے بعد کوئی مطلب رسالہ تھا اسلام کے نام سے، اس میں انہوں نے اپنا بیان دیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچے، اس طرح کی باتیں کی. تو بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ آپ ضرب حق ٹی وی کو کھولیں اور وہاں ان کا بیان خود سن لیں. ٹائٹل میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو میں بتانے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے، میں ادنا سا طالب علم ہوں قرآن کا، اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ آنکھ بند کر کے نہ چلیں اور اکابر پرستی میں اتنا نہ بہہ جائیں، اتنے نہ ڈوب جائیں کہ حق کو بھی بھول جائیں اور یہ بھی بھول جائیں کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. تو حق حقی رہتا ہے. تو بہرحال اس کے بعد بڑا زور اٹھا تھا کراچی میں اور یہ معاملہ سدھرا. تو یہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں نے جو آواز اٹھانی تھی، کیونکہ اس ٹائم پہ میں کسی چینل سے وابستہ نہیں تھا، تو میں کتنے لوگوں کا کہہ دیتا تھا، 10-12 لوگوں کو مل کے کہہ دیتا یہ بات کہ یار یہ غلط ہے، اور کسی نے میری سننی بھی نہیں تھی کہ یار آپ کس کے اوپر بات کر رہے ہو. میں نے کچھ لوگوں سے بات کہی کہ یار چلیں چل کے بات کرتے ہیں، تو کوئی بھی راضی نہیں ہوا. اور آج الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اپنی آواز عام عوام تک پہنچا سکوں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور آپ تصدیق کریں، میری بات پہ نہ جائیں، تصدیق کریں، قرآن کھولیں، یا تو اسلام اگر آپ کے پاس بیان القرآن نہیں ہے تقی عثمانی صاحب کا، تو آپ اسلام 360 کے نام سے، میں خود بھی یوز کرتا ہوں، ایک اپلیکیشن ہے، اس میں چلے جائیں، وہاں ٹرانسلیشن آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. تو سورہ بلد نکال لیں، اور سورہ بلد نکال کے ٹرانسلیشن میں جب آپ جائیں گے نا تو اس کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے، جب آپ ٹرانسلیشن کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے نا تو وہاں پر بہت سارے آ جائیں گے کہ اس میں سے اب آپ اوپر جاتے جائیے اور دیکھتے جائیے، تو وہاں آپ کو مل جائے گا. اور اگر بیان القرآن مل جاتی ہے تو ڈائریکٹ سورہ بلد کھول لیں اور اس کا ترجمہ میں تو کہتا ہوں پورا ہی پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال پورے میں غلطی نہیں، جہاں غلطی تھی وہ میں نے سامنے رکھ دی ہے. تو بہرحال جس کو ابھی بھی نہیں سمجھ میں آتی تو اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی آنکھیں بند کر کے چلنا چاہے. بہرحال حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ جی اتنے بڑے عالم، تو اتنے بڑے عالم کا حال میں نے آپ کو ایک کا بتا دیا ہے. اور زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اختلافی موضوع پہ ہی بات کرتا ہوں. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب اختلافی موضوع میں نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ پڑھنا چاہیے، اسی وجہ سے کہ آج ہم اس طرح کی باتیں نہیں اٹھاتے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم اور اس دلدل میں دھستے چلے جائیں گے. تو بہرحال اپنا خیال رکھیں، غور و فکر کریں، قرآن کھولیں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اور جو خلاف قرآن بات لگے، چاہے وہ حدیث کی ہو یا کسی عالم کی ہو یا کسی اکابر کی ہو یا کوئی تفسیر ہو اس طرح کی جو خلاف قرآن جا رہی ہو، اس کا انکار کریں کہ دیکھیں آپ کو اپنا جواب خود دینا ہے، وہاں آپ کا جواب کوئی اور نہیں دے گا. اپنی اصلاح کریں، اور اگر کچھ غلط دیکھیں تو دوسروں کی بھی اصلاح کریں. بہرحال اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.